السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 22ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیم، علمیات اور ذہن جدید، عقل، حواس، تاریخ اور فوری حادثات و واقعات، چاروں عنوانات کو ہم نے جدید سائنسی لفظ علمیات کے تحت بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقصد محض یہ ہے کہ مذہب کے خمیر سے جو ذہن اٹھا وہ علم جدید کے ساتھ 20ویں اور 21ویں صدی میں اسے کیسے دیکھتا ہے۔ مذہب گنوار دیا ہے، مذہبی ذہن ہار گیا ہے، یا یہ سب نئے نئے علم اور نئے شعور کے مطابق بیان ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان نے اپنی منزل نہیں کھوئی، بلکہ مذہبی زاد راہ کے ساتھ اسے زیادہ علمی استدلال، تصدیقات اور سہولیات ملی ہیں جو تیزی سے اسے مقصدی نصب العین کی طرف لے جا رہی ہیں۔ علمیاتی غور و فکر میں حواس و تجربیت کے علاوہ باقی تمام مباحث مذہبی فکر کی تائید و تقویت کا باعث بنتے ہیں، چاہے کہ مذہب ان میں زیر بحث ہو یا نہ ہو۔ ان سطور میں ہمارا بھی موقف مذہب ہی پر موجود معنوں میں زور نہیں، کیونکہ اسلام کے علاوہ بھی مذہب ہیں، اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہمارے دایان اسلام نے اسے بھی روایتی مذہب کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ اسلام کا روایتی مذہب سے مختلف کردار ہے۔ یہ ایک قوم یا محض موجودہ دعوے دار امت تک محدود نہیں ہے۔ اسلام انسان اور انسانیت پر مدار کرتا ہے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ انسان اور انسانیت 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں۔ نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں انسان اور انسانیت کے لیے جو راہبری دیتے ہیں، کیا وہ علم جدید کے حامل ذہن سے کہیں ٹکراتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے قدم قدم پر انسانی عقل، حواس اور بصیرت کی رہنمائی کی ہے؟ اور آج علمیات میں تمام ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدی نصب العین کے مطابق ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہبری آئندہ بھی انسانیت کے لیے ناگزیر ہے۔ روایتی مذاہب میں عقائد و ایمان کو انسانی سطح پر اختیار کرنے، جاننے، ماننے اور نہ ماننے پر ابہام و اختلاف فطری امر ہے۔ اسلام بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ شان ایک قوم میں محدود نہ ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت سے وابستہ ہے۔ ضروری امر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ شان کو روایتی مذاہب سے بلند کیا جائے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک کہ علم جدید اور اس سے تیار ہونے والے ذہن کے سوالات و علمیات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ رہبری کے بنیادی نکات و موضوعات کے زیر بحث و زیر تحقیق لایا جائے۔ یہ کام علم جدید سے آگاہ مسلم و یا غیر مسلم ذہن کر سکتا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو بامقصد نصب العین پہلی صدی ہجری میں دیا تھا، اس کی کامیابی اور اس کا حاصل مطلوبہ تک کیا ہے۔ بے لاگ تجزیہ سے علم جدید کے ذہن کو یہ باور کرانا مقصود ہوگا کہ جو ہوا ہے بائین پیغمبرانہ شان اور نصب العین کے مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ کردار ہی آئندہ کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ عقل، حواس اور تاریخ کا مطالعہ ہی ہمیں جہاں علم جدید کے انسانی ذہن کی بلندی اور کارگزاری سے آگاہ کرتا ہے، وہاں پیغمبرانہ شان و مقام کی ضرورت و اہمیت کا پتہ دیتے ہیں۔ پیغمبرانہ رہنمائی کے بنیادی اصول ہر دور، ہر انسان اور ہر علم میں یکساں اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ یہ انسان ہے اور شان انسان ہے اور مقام انسان ہے کہ اس کو ایسی صلاحیت اور بصیرت ملی ہوئی ہے کہ وہ پیغمبرانہ رہنمائی کے اصولوں کو اپنی بصیرت، اپنے ماحول اور اپنے استعداد کی حد تک اپنائے رکھے، اور یوں انسان اپنی کوشش انسانیت کی جاری روح میں ڈالتا جاتا ہے۔ البتہ پیغمبرانہ رہنمائی کے بنیادی اصول پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے جنم لینے والے اور پروان چڑھنے والے انسان کے لیے اسی طرح زندہ اور یقین افروز ہیں جتنے کہ وہ پہلے دن سے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں علم جدید کے ذہن کی سطح کے مطابق بیان کیا جائے۔ علم جدید میں بحث کے دوران عقل، مابعد الطبیعیات، ریاضیات اور نفسیات تک مذہب کے پلڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔
بے شک وہ مذہبی بحث نہیں ہوتی بلکہ وہ علمی بحث ہوتی ہے۔ علمیات کی یہی بحث یہاں زیر مطالعہ ہے جو تقریباً ہر سائنسدان، فلسفی اور نفسیات دان نے بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پالسن کی تحقیق کو لیں گے جو زیادہ موضوع کے قریب رہتی ہے۔ اس کے مطابق علمیات میں عقل و فلسفہ، حواس و سائنس دونوں کا علمی تاریخ میں مقام رہا ہے۔ عقل نے عموماً مابعد الطبیعیات سے ابتدا کی، جبکہ مذہب کی ابتدا حقیقت بھی مابعد الطبیعیات ہوتی ہے۔ فلسفہ میں غور و فکر کے مباحث کچھ اس طرح رہے ہیں کہ کائنات کی اصل اور اس کے تعلقات کے متعلق تحقیقات کی جائیں، حقیقت کی ماہیت و اصل معلوم کی جائے، روح کی ماہیت اور جسم سے اس کے تعلق کو دریافت کیا جائے۔ مذہب ان مباحث پر بحث نہیں کرتا بلکہ واضح اور دو ٹوک معلومات دیتا ہے، فیصلہ کن رائے دیتا ہے۔ عقل اپنے انداز سے ان کی حقیقت اور تصدیق کے لیے یقین و ایمان کی منازل طے کرتی ہے، جبکہ سائنس اسی منزل کی جانب جزواً قدم بڑھاتی ہے۔ مذہب، عقل اور سائنس جب اپنے موقف اور اپنی تحقیق کے ساتھ 19ویں و 20ویں صدی میں داخل ہوئے تو علمیات یعنی علم کی ماہیت اور اس کے امکان نے جنم لیا۔ علمیات میں تحقیق کا ہدف ٹھہرا، قبل ازیں علمیات کے تحت بحث میں کم از کم سائنسی تجربہ شامل نہ تھا۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کی اصل کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کیوں کر حاصل ہوتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب علم جدید یوں دیتا ہے کہ علم حقیقت کی نقل ہے، تصور شے کی بالکل تصویر ہوتا ہے اور یہ ایک شے کی بدلی ہوئی صورت ہوتی ہے۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جسم حقیقت نہیں ہوتا، دوسرا تصورات، اشیاء، فکر اور مواد بالکل مختلف ہیں۔ یہ حقیقت و تصوریت پر یقین رکھنے والوں کا جواب ہے۔ دوسری طرف علم جدید سائنسی ذہن کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کا علم ادراک سے پیدا ہوتا ہے، خارجی و داخلی ادراک سے۔ تجربہ اور ادراکات کو ترتیب دیتا ہے جس سے علم وجود میں آتا ہے۔ تجربات کو جمع کرنے اور انہیں ترتیب دینے سے حکمت وجود میں آتی ہے، جبکہ عقلیت تجربیت سے مختلف موقف رکھتی ہے کہ تمام حکمی و حقیقی علم عقل سے ماخوذ ہوتا ہے۔ یہ ایک نتائج کے داخلی ارتقاء کا مرہون منت ہے جو اولین طور پر یقینی اصولوں سے مرتب ہوئے، اور یہ اصول تجربے سے پیدا نہیں ہوتے۔ علمیات کے 4 سوالوں کو 2 سوالوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ یوں علمیات کے ان 4 سوالوں کو 2 ممکن صورتیں دی گئی ہیں۔ حقیقی تجربیت یعنی اشیاء ویسی ہی ہیں اور ہمیں ان کا علم و ادراک سے حاصل ہوتا ہے۔ حقیقی عقلیت اشیاء جیسی کہ ہیں کا علم حواس و ادراک سے نہیں بلکہ محض عقل سے ہوتا ہے۔ یہ مابعد الطبیعی نظاموں کا حصہ ہے۔ افلاطون، سپائنوزا اور ہیگل اس کے حامی ہیں کہ حقیقت کا کافی علم ہمیں عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ تصوریتی تجربیت اس بات کی مدعی ہے کہ اشیاء کا علم ہم کو صرف ادراک سے حاصل ہوتا ہے مگر مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا بڑا نمائندہ ہیوم ہے۔ تصوریت عقلیت کا نمائندہ کانٹ ہے کہ حقیقت اولا کو ہم عقل سے جان سکتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو یہ حقیقت کیسی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بذات خود کیسی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ انسان کی دماغی مشین کس طرح کام کرتی ہے اور انسان کو کس مقصد کے لیے ترغیب فراہم کرتی ہے، دوسری نوعیت ان ماخذات کی ہے جو دنیا کے مظاہر اور مؤثرات ہیں، اور انہیں ہم نے مذاہب، کائنات اور علمیات کے تحت بیان کیا ہے۔ یہ جو سب بیان ہوا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصدی تعینات کے لیے انسان کو کیا علمی بنیادیں فراہم کی تھیں، اور ان علمی بنیادوں پر ترقی کرتے انسان 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے، تو کیا وہ علمی بنیادیں جو جٹلا دی گئی ہیں، یا ان بنیادوں پر علم اور ایجادات کی بلند و بالا خوبصورت عمارت تعمیر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نبوت، علم، اس کا حصول، اس کے مطابق زندگی کو باضابطہ و بامقصد بنانا، باقی رہنے کے لیے مسلسل آگے بڑھنا اور حقیقت متعلقہ کے رازوں تک پہنچنا اور منزل انسانیت سے سرفراز ہونا تھا۔ یہ پیغام نبوت کبھی مذہبی علم، کبھی کائناتی علم، کبھی یونانی علم، کبھی لاطینی علم، کبھی ایرانی علم،
کبھی ہندی علم، کبھی چینی علم، کبھی افریقی علم، کبھی یورپی علم، کبھی قرآنی علم، اور پھر کبھی انسانی عقلی علم، کبھی انسانی حواس پر مشتمل علم، کبھی وجدانی علم، اور کبھی اسلامی علم کے ذریعے درجہ بدرجہ ترقی کرتے نشیب و فراز کی منزلوں سے گزرتے 21ویں صدی کے انسان تک پہنچا ہے۔ ہم نے پہلے لکھا کہ علم کا ارتقا پہلے انسان سے شروع ہو گیا تھا اور آج قابل فخر مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری کو اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو اس کی معلومات میں کمی ہے، اور اس کمی کے رہ جانے کے ذمہ داری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء و حکماء کے سر پر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے بھی میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بلا تاخیر مل سکیں۔ مع السلام۔